بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح سنتی وقال ومن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال۔ جیسے آپ سب کے علم میں ہوگا، سوشل میڈیا پہ یہ بات بہت وائرل ہو رہی ہے کہ ثنا خان جو فارمر بالی ووڈ ایکٹریس تھی، ان کی شادی نکاح ہو گیا مفتی انس صاحب سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک سنت کو انہوں نے پورا کیا، اور بہت بڑی سنت ہے، بہت بڑی سنت ہے۔ نکاح کے ذریعے سے کتنی خیر وجود میں آتی ہے، اور نہ نکاح کرنے سے کتنے نقصانات نوجوانوں، لڑکیاں اور لڑکوں کو ہوتی ہے، وہ ہم سب کے علم میں ہے۔ بہرحال تو ہم سب کے لیے بنتا ہے کہ ان کی نکاح کو اپریشیٹ کرے، ان کو دعا دے، بارک اللہ لکما و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر۔ یہ آپ علیہ السلام نے ان کوحین کے لیے، نکاح والوں کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کی نکاح میں برکت نصیب فرمائے، اور جو حالات ان پہ آئے اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائے۔ تو نکاح تو الحمدللہ دنیا میں لوگ کرتے ہی ہیں، مسلمان ہے، امتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن خاص بات ثنا خان کی جو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ جلدی جلدی جس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو پلٹا دیا، اللہ کی توفیق سے دیا، اللہ کے فضل و کرم سے دیا، زندگی کو پلٹا، پرانی زندگی کو چھوڑا، گناہوں والی زندگی کو چھوڑا، اور ایک پاکیزہ پاک زندگی شروع کی، اور اس کے بعد فوراً نکاح کا عمل کو وجود میں لائی۔ تو یہ کافی نوجوان لڑکیوں کے لیے ایک سبق ہے، اور کافی نوجوان لڑکیوں کے لیے ایک انسپائریشن ہے کہ وہ بھی اسی طرح اپنی زندگی کو آگے بڑھائے، کہ جہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جوڑ دے رہا ہے تو بسم اللہ کرے، اپنے جوڑ کا مطلب کا آدمی مل رہا ہے، شوہر مل رہا ہے تو اس پہ بسم اللہ کرے۔ اور اسی طرح مفتی انس صاحب کو جو ہے ان کو بھی داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے اس نکاح کے لیے اپنی جو ہے آمدگی ظاہر کی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ثنا خان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ بالی ووڈ ایکٹریس رہ چکی ہے، اور مختلف سکینڈلز ان کے بن چکے ہیں۔ اب ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا، کیونکہ ٹھیک ہے وہ توبہ طائب ہو گئی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اللہ معاف فرمائے یہ ہوتا رہتا ہے، ان کو ٹونٹ کیا جاتا ہے، تم تو ایسی تھی، تم تو ایسی تھی، آج تم دودھ کی دھلی ہوئی بننے جا رہی ہو، آج تم بیانات کرنے جا رہی ہو، فرشتہ صفت بننے جا رہی ہو، تمہارا بیک گراؤنڈ تو یہ ہے، تمہارا بیک گراؤنڈ تو یہ۔ اب ظاہر ہے جب ان کو ٹونٹ کیا جائے گا تو جو ان کے شوہر ہیں مفتی انس صاحب، ان کو تکلیف ہوگی، لیکن یہ سب باتوں کے باوجود انہوں نے قدم اٹھایا، اور جو ہے اس نکاح کے لیے اپنی رضامندگی کو ظاہر کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور اسی طرح حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے نکاح پڑھایا۔ یہ قبولیت کی نشانیاں ہیں ماشاءاللہ کہ اتنی بڑی شخصیت مولانا احمد لاٹ صاحب جیسی شخصیت، جب وہ کینیڈا بھی آئے تھے، ملاقات ہوئی ان سے، امریکہ میں بھی ان سے بات ہوئی، ملاقات ہوئی، تو پوری دنیا ہی جاتے رہتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ان بزرگوں کی موجودگی میں نکاح کا ہونا اور حضرت کا پڑھانا نکاح، اور پھر خصوصاً ان کی دعائیں، اللہ والوں کی، بزرگوں کی جب دعائیں لگتی ہیں نا، تو کہا کہ ڈالر اور درہم اور دینار تمہیں وہاں نہیں پہنچائیں گے جہاں اللہ والوں کی دعائیں تمہیں وہاں پہنچا دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور ماشاءاللہ ثنا خان نے جو توبہ کی، پھر یہ شادی کی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، اور اس مشن کو جو وہ آگے بڑھا رہی ہیں کہ اور لوگوں کو بھی وہ متاثر کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے دین کی طرف لانے کی، اللہ ان کی بات میں اثر ڈالے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ خصوصاً جب اب ان کی شادی ایک ایسے آدمی سے ہوئی جو خود مفتی ہے، تو ان کی سپرویژن میں، ان کی گائیڈنس میں دین کی بات کو آگے بڑھانا ثنا خان کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ صرف دین کی بات کو آگے پہنچانا نہیں بلکہ صحیح طریقے سے پہنچانا یہ ضروری ہے۔ تو اب ان کے شوہر خود مفتی ہیں، تو ان کی سپرویژن میں یہ کام کرے گی، تو اللہ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب بہنوں
اور بھائیوں کو جو ابھی تک جن کے نکاح نے بھی، اللہ نیک صالح جوڑے نصیب فرمائے جو ایک دوسرے کے دل کا چین، سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے، آمین۔